حکومت لی جاتی ہے اینڈ ود ان فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ میرا کیس بھی دیکھ لیں, کیا 5 سال مجھے, آپ نے کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ 5 سال انہوں نے مجھے جھوٹے کیس میں ڈسکوالیفائڈ رکھا. اور الیکشن نہ لڑ سکنے کی اگر میری وہ ہوتی اور نہ جیت سکتی تو مجھے کبھی ڈسکوالیفائی نہ کرتے, کیونکہ نیب چینج ہو چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائڈ رکھا, جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے, اور آج ان کیسز کو ختم ہونا ہی ہونا تھا. نیم می ون پولیٹیشین, ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں, آپ بھی یہی کہتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے, مجھے سوال تو کرنے دینا, وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے, اور آپ کے کیس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا, سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس دی ریزن. تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ, تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. استغاثہ تو آج بدلا ہے نا, اور وہ استغاثہ تو نہیں تھا. ٹھیک, وہ تو ایک ٹیم تھی جس کو انتقام لینے کے لیے, آپ نے دیکھا تھا نا جو چیف جسٹس اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے, ان کو کس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیتے رہے. وہ ٹیم تھی جن کو بلیک میل کر کے مسلط کیا گیا تھا, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انتقام آپ نے لینا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں, جو ایویڈنس آ جاتا ہے, جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا؟ پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک؟ 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں, دوسرے. نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں, تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا ہے؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. ایک کیس کیا بنا ہوا ہے, ایک مقدمہ میں پڑھ رہا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پاک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا. از دیٹ فیئر؟ سیریسلی یہ حال ہے, اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں میں ان باتوں پہ نہیں جاتی, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا, مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. اگر ہمارے مقدمات کو, جھوٹے مقدمات کو آخری دن تک ان کو چلایا بھی گیا, ہمیں سزائیں بھی دی گئیں, تو ان کے اوپر سچے مقدمے کیوں نہیں چل سکتے؟ مقدموں کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. اور جب قانون کے خلاف فیصلہ آئے گا, جب قانون کا دوہرا معیار ہوگا, جب قانون میں کسی ایک کو فیور کی جائے گی, تو مریم نواز کا حق ہے کہ وہ اس پر بولے. یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں. کہہ لیجیے توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے, تو کورٹ میں پیش ہو جائیں. میرے پہ کیس بنتا تھا جس میں پیش ہوئی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. توشہ خانہ میں نہیں کیس بات جی بولیے, جو سچ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میرے پہ جو جھوٹا کیس تھا میں تو بار بار پیش ہوتی تھی, اور اس پہ عمران خان صاحب کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ ایک سیکورٹی تھریٹ ہے میرے پہ. مجھے یہ بتائیں
کہ وہ کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے، جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا. ان اے بلٹ پروف کار. ان اے بلٹ پروف کار، تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. اچھا، یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے. مجھے ایسی تقریب کری نہیں. مجھے پتا ہے. اچھا. اور ہمیں تھریٹس نہیں تھے. مجھے بھی تھریٹس تھے، اور مجھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ اسمیش کرنے والا تھریٹ. اور کبھی آپ کے سامنے فیکٹس آئیں گے کہ ہمیں کتنے بڑے تھریٹس تھے. اچھا. لیکن وہ کیا لیڈر ہوتا ہے جو تھریٹ سے چھپ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی جان کو تھریٹ ہے اور آپ کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو نہتے لوگ باہر مار کھا رہے ہیں آپ کے ورکرز، ان کی جان کو تھریٹ نہیں. ٹھیک. جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذلے شاہ، وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پاکستان ہیز آلریڈی لاسٹ اے فارمر پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو. ایسے میں سیاسی ونڈکٹیونیس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ تمہیں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں، بس تم پیش ہو عدالتوں کے اندر، ضرور آؤ تم. اتنی ونڈکٹیونیس کی کیا ضرورت ہے؟ منصور، ایسا کرتے زمان پاک کے اندر ایک بلٹ پروف عدالت بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اور وہاں پر ان کا کیس چلا دیتے. مجھے بتائیے کون سا تھریٹ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے اور باقی جگہ پہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک. اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ بالکل پیش ہونا چاہیے، قانون کو فیس کرنا چاہیے، یہ چارپائی کے نیچے سے نکلنا چاہیے. اور یہ ایک ریسٹ وارنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس حد تک جو فورس آ گئی، مطلب پورا ایک خانہ جنگی کا ماحول بن گیا زمان پاک کے باہر. فیئر تھا؟ خانہ جنگی کا ماحول کس نے بنایا؟ خانہ جنگی کا ماحول اس نے بنایا جو قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا، جو ہمیشہ سے یہ رٹ لگاتا تھا کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہے. جس کی وجہ سے نواز شریف کو سیسیلین مافیا، ڈان اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا گیا. آج جسٹس کھوسا، جس کی سربراہی میں پاناما بینچ کام کر رہا تھا، آج اس کو پتہ چل گیا ہوگا. یہ جو مناظر ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، آج اس پاناما بینچ سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ سیسیلین مافیا کون ہوتا ہے، ڈان کون ہوتا ہے، گاڈ فادر کون ہوتا ہے. ٹھیک. اور جو آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کا ماحول ہے، وہ کس نے بنایا؟ وہ میں نے، کیونکہ قانون کے آگے پیش نہیں ہونا، اس لیے میں جی بی سے، گلگت بلتستان سے فورس بلا کر اس کو پنجاب پولیس پر گولیاں چلانے کے لیے کہوں گا، اس کو گھر کے اندر چھپا کے رکھوں گا. میں کے پی کے سے دہشت گردوں کو بلاؤں گا. میں کے پی کے سے، آپ کو پتہ ہے دہشت گرد چھپے ہوئے ان کے گھر کے اندر، اور ان کو لا کے کھڑا کروں گا پنجاب پولیس کے آگے. ان سے پنجاب پولیس کے سر پھٹواؤں گا اور پنجاب پولیس کے اوپر پتھراؤ کرواؤں گا. ٹھیک. آرمڈ لوگ ہیں ان کے گھر میں. اور ابھی آپ نے دیکھا، ابھی ان کی جو ایک خاتون جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہیلی کاپٹرز کو بھی ہم مار کے گرا سکتے. ٹویٹ ڈیلیٹڈ، وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے. ڈیلیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے، ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج مارچ 2023 ہے. فار ایگزامپل اس سال الیکشنز ہو جاتے ہیں. اسی جاتی عمرہ میں مارچ 2024 کے اندر آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح ہی لے کر گئی تھیں اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں، ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک. وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، اور میں ایک سیاسی کر رہے ہیں. نہیں، وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میرے پیٹرول بامز کون گرا رہا ہے؟ یہ چیز میں نے ویسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پیٹرول بامز یوز کیے ہوں. یہ دہشت گردوں کا کام ہے. اچھا. یہ کالعدم تنظیموں کا کام ہے. یہ ملیشیا کا کام ہے. یہ عسکری تنظیموں کا کام ہے. اچھا. تو اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فتنہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا انتشار ہے، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے میں کیا کہتی ہوں. ٹھیک. آپ اور امپیونٹی کے ساتھ وہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ کمزوری دکھا رہی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو اب عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح وہ کالعدم تنظیموں کو ہینڈل کرتے، جس طرح وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہینڈل کرتے، ان کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے. بالکل. پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت، بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس کا، جو میں نہیں کہہ رہی، 3 دن سے دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی، آپ دیکھ رہے. کون سی، مجھے آج تک پاکستان کی 76-77 ایئر ہسٹری میں بتا دیں یہ دہشت گرد کون جماعت سی ایسی جماعت ہے
ایک سیکنڈ, یہ دہشت گرد جماعت 30 سے زیادہ سیٹیں جیت کے میری بات سنیے, منصور میری بات سنیے. اس ملک میں سیاستدانوں کو پھانسیاں بھی ہوئی, ہاں, پاکستان میں جلا وطنی بھی, عمر قید بھی ہوئی, لائف ٹائم امپریزنمنٹس بھی ہوئی, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئی, قتل بھی ہوئے سیاسی رہنما, جان سے گئے. آج تک مجھے کوئی اگزامپل دیں کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بمز استعمال کیے ہوں, ٹھیک, وہ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھے ہوں, ان کو چلایا ہو سیکیورٹی فورسز کے اوپر, ٹھیک, پھر ایک صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں سے آپ نے جو فورس لا کے دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی کی ہو. یہ خانہ جنگی نہیں تو اور کیا, لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کرتی. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گرد, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کس سیاسی جماعت نے کبھی یہ کیا ہوا ہے؟ ویسے یہ بالکل نہیں کیا ہوا ہے, کسی سیاسی جماعت نے. ایک مذہبی جماعت نے کیا تھا, جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اس وقت بھی کیا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی کیا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے کالعدم نہیں کیا اور نہ کروایا. ٹھیک ہے, اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی سیاسی جماعت کی بات, میں پیورلی سیاسی جماعتوں کی بات کری, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں آپ, باقیوں کی بھی بات اس لیے لانچ کیا گیا, باقیوں کی بھی بات کر رہی ہیں. آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دے نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو. مریم صاحبہ, کچھ اور سوالات بھی ہیں. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.